أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالو کہنے لگے اجئتنا کیا تم ہمارے پاس لائے ہو؟ اجئتنا کیا آپ اس لیے آئے ہیں؟ تم اس لیے آئے ہو؟ جئتنا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں بندگی کریں ایک اللہ کی وحدہ نری اللہ کی صرف اللہ کی بندگی کریں ونذر ہم چھوڑ دیں ما کانا ان جن کو یعبدو عبادت کرتے تھے پوجتے رہے آباؤنا ہمارے باپ دادا کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش باپ دادا کرتے رہے تھے کیا ان کو چھوڑ کے لنعبد اللہ وحدہ نری اللہ کی بندگی کریں صرف اللہ کی بندگی کریں بس اس لیے آئے ہو ہمارے پاس. یہ ہے وہ چیز جس پہ آ کے سارے مشرک مومنوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے سب تباہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس کی ذات کو صفات کو سب چیزوں کو اللہ واقعی بڑا ہے سب کا حاکم اور مالک ہے لیکن یہ نہ کہو کہ وہ اکیلا ہے. لا نعبد اللہ وحدہ صرف اللہ کی عبادت کریں یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالی کی وحدانیت وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور سکھایا بھی یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ اللہ ایک ہے لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور تشہد جو پڑھتے ہیں التحیات للہ اور اس کے بعد جو کچھ آگے پڑھتے ہیں کلمہ شہادت یہ ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس میں تابعین میں سکا لوگ ہیں جن کی روایات میں یہ آتا ہے بعض روایات میں یہ اضافہ کہ وحدہ لا شریک لہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ چیز ہے مشرکین کو جس چیز سے آگ لگتی ہے نا وہ ایک یہی لفظ ہے کہ وحدہ اللہ کو اکیلا ماننا بس یہ نہ کرو اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے شریک مانو تاکہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں ان کی بھی عبادت کریں اللہ کی بھی نظر و نیاز دیں ان کی بھی نظر و نیاز دیں. اللہ کا کوئی گھر اور حرم ہے ان کا بھی کوئی گھر اور حرم ہونا چاہیے. اللہ کے گھر پہ کپڑے چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے ان کی بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر غلاف اور کپڑے اور یہ چیزیں پیش کی جائیں. جتنی ٹھیک خدا کی توحید تھی اور اس کے مظاہر اور اس کے شعائر تھے ٹھیک ایسے ہی شیطان کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرانا ہے ان کے بھی مظاہر اور ان کے بھی شعائر ہوں والعیاذ باللہ اور اللہ کی مخلوق ادھر کم چاہے ادھر کو زیادہ آئے. یہ چیز ہے کہ خدا کی توحید وہ قائم نہ ہو بس کیونکہ اگر اللہ کی توحید قائم ہو گئی تو پھر تو مومن انسان شیطان کے بہت بڑے مکر سے نکل گیا. وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو جانتا ہے بھروسہ اپنے پروردگار پر کرتا ہے کسی کے روب میں نہیں آتا خام خواہ کسی کی خلاف توحید بات کو وہ برداشت نہیں کرتا. دنیاوی حکمرانی جاہ و جلال یہ چیزیں اس کو متاثر نہیں کر سکتی. اسے اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں شرک وہ جوڑ توڑ سکھاتا ہے وہ شرک ڈرپوک بناتا ہے وہ شرک اسے سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی نفع اور نقصان کہیں ہو سکتا ہے. تو نتیجتاً یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ کی توحید کا پیغام جب قوموں سے نکل جائے اس لیے فرمایا کہ قوم کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ بس اس بات کا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک اکیلے کی ایک میرے خدا کی عبادت کریں. اسی لیے آپ ان مشرکین کو دیکھیں
جب انہیں قصے کہانیاں سنائے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت اس سے خوش نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال۔ کسی عرس میں دیکھو کوئی مولوی صاحب تقریر کریں، خدا کی کتاب بیان کریں، قرآن کا بیان کریں اور اللہ کی عظمت کے گن گائیں اور اللہ تعالی کی محبت کی دعوت دیں اور خدا کی توحید کے متعلق بتائیں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اللہ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کو نہیں بلاتے، کہتے ہیں نا یار اس کو ان کی کوئی مزیدار تقریر نہیں۔ اور جو بزرگوں کی کرامتیں، روایتیں، جھوٹ اتنا مبالغہ بیان کرے کہ علیہ باللہ حق تعالی شانو اس کے سامنے ادنا محسوس ہونے لگیں، اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، ایسی قوالیاں، ایسے اشعار، ایسی حکایات اور روایات، اس پہ سر دھنتے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو صحیح علم یہ ہے۔ یہ نہیں اترتا ان کے حلق سے۔ انہوں نے کہا اچھا، اور جو ہمارے باپ دادے پوچھتے رہے اس کو چھوڑ دیں، فاتنا لے آ بما تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ کرتا ہے نا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، لے آ اس عذاب کو جس عذاب کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور دیکھو وہ عذاب اب لے آؤ، ہم تو تمہاری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ تعیدنا کا جو لفظ ہے یہاں پر آیا ہے اور اس سے آگے بھی کئی جگہ پر آئے گا۔ تعیدنا کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو وہ ہے جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کرتے ہیں کہ تعیدنا جو وعدہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ جس چیز کا وہ لے آ۔ یہاں ہے کوئی اور ترجمہ؟ تعیدنا کا ترجمہ دوسرا کسی نے کیا وعدے کے علاوہ؟ ڈراتا ہے، یہ دوسرا ترجمہ آ گیا نا، دونوں ترجمے کیے گئے۔ وعدہ اس سے بھی یہ لفظ بنتا ہے، اور وعید، وعید کہتے ہیں نا ڈرانے کو، جہنم کے لیے عذاب کا بیان کرنے کو کہ جہنم میں جاؤ گے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ وعدہ وعید ہے، یعنی اس میں وعدہ ہے جنت کا بھی اور وعید بھی ہے، دوزخ کے سے ڈراوا بھی ہے، وہ وعدہ اور وعید آتے ہیں نا، اسی اعتبار سے تعیدنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو تم وعدہ کرتے ہو نا ہمارے ساتھ اس کو لے آؤ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو کہ خدا کی پکڑ آ جائے گی، لے آؤ اللہ کی پکڑ کو، آ جائے اللہ کا عذاب۔ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ہے جھوٹا علیہ باللہ، تو اس کے کہنے کا کیا ہے، اس وعدے کو پورا ہو جانے دے، اور وعدہ ان کا کیا تھا، وعدہ وہی عذاب کا ہی تھا۔ ڈراتے کس چیز سے تھے، وہ بھی عذاب سے ہی ڈراتے تھے، دونوں چیزیں تو ایک ہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لے آ جو وعدہ تم ہمیں دیتے ہو، جو وعدہ کرتا ہے تو، بس وہ عذاب آ جائے اگر تو سچا ہے۔ اوپر یہ اس سے پہلے انہیں کہہ چکے آیت نمبر 66 میں کہ انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے علیہ باللہ، اور یہاں کہا کہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ بات تو ایک ہی ہو گئی، ایک جگہ نیگیٹو سائڈ سے کہہ دیا، دوسری طرف پازیٹو سائڈ سے، مفہوم اس کا ایک بن گیا۔